سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ کراچی کی نیپا چورنگی کے مین ہال میں گر کر ہلاک ہونے والا، مرنے والا معصوم بچہ ہے۔ یہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، اگر آپ ماں باپ ہیں یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور وہ بھی اکلوتا ہو اور مارکیٹ میں وہ خریداری کرنے کے لیے گیا ہو اور خریداری کر کے بہت ساری چیزیں لے کر وہ آ رہا ہو اور ماں باپ اس کے پیچھے پیچھے ہوں اور بچہ خوشی سے چہچہاتا ہوا کہ ہاتھ میں چیزیں پکڑی ہوئی، کھلونے پکڑے ہوئے، شاپنگ کی چیزیں پکڑتے ہوئے دوڑتا ہوا گئے مین ہال میں گرے۔ اور اس کے بعد 2 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، کوئی ایک ادارہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہیلپ لائن پر یا فوری طور پر مدد کے لیے کسی کو پکارا جائے اور مدد کے لیے لوگ پہنچ جائے۔ 16 گھنٹے کے بعد 1 کلومیٹر دور جا کر اس معصوم بچے کی لاش ملی۔ وہ لاش بھی پولیس نے یا کراچی کے کسی سرکاری ادارے نے نہیں نکالی، بلکہ صفائی کرنے والا ایک بچہ تھا، وہ بچے نے وہ لاش اس کی نکالی۔ ذرا سوچیں، یہ جو بچہ گرا ہے یہ کوئی پہلا بچہ نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے یہ 32واں بچہ ہے جو کراچی کے گٹر لائن کے مین ہال میں گر کر مرا ہے۔ یہ تو مین ہال میں گر کے مرنے والے بچے کی داستان ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ندی نالے ہیں، یہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈیفنس کراچی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں کی سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں گی۔ کراچی کسی زمانے میں روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور یہاں کی سڑکوں کو سرف سے دھویا جاتا تھا، اور آج کیا ہے، جگہ جگہ گٹر ابھر رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بائک پر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ ایک آدمی فیملی کے ساتھ، سامنے آگے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے پیچھے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سڑک پر کہیں جا رہے تھے اور کھڈا آیا اور بائک گری، بیوی گری، بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور پوری فیملی کو شدید چوٹیں آئی۔ یہ کراچی کا حال ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی بیوہ ہو چکا ہے، لاوارث ہو چکا ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ جنگل کا قانون ہے، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اب 2 باتیں ہیں، یا تو انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، یا اگر حکومتی ادارے کسی بھی وجہ سے یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے اس شہر کے مخیر اداروں پر، اس شہر کے مالدار لوگوں پر، اس شہر کے ہر شہری پر، ہر باسی پر۔ دیکھیں، کراچی میں 2 کروڑ آبادی ہے، بے شمار ٹاؤن ہیں، ضلع ہیں، محلے ہیں، گلیاں ہیں۔ اگر ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ مجھے اپنے گھر کے سامنے جو گلی ہے اس کو صاف رکھنا، گھر کے سامنے 1 مین ہول ہوگا، گلی میں 2 مین ہول ہوں گے، کیا کریں، پورے گلی والے مل کے اس گٹر لائن کو صاف کر لیں، اس گٹر کو صاف کر لیں، مین ہول کے جو ڈھکن ہے وہ درست کر لیں، صفائی کر لیں، وہ روڈ بنا لیں۔ ایک گلی صاف ہو جائے گی، دوسری گلی صاف ہو جائے گی، تیسری گلی صاف ہو جائے گی، پورا محلہ یوں ہو جائے گا۔ ٹنڈو الیار میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں والوں نے مل کر روڈ خود بنائے ہیں، درخت خود لگائے ہیں، ایک ماڈل گاؤں بنایا ہے، اور جو اقوام متحدہ میں بھی یہ رجسٹر ہے کہ یہ ماڈل گاؤں ہے دنیا میں، اور کسی حکومت سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں لیتے۔ اگر ڈیفنس والے ڈیفنس کو درست کر لیں، نیپا چورنگے والے نیپا چورنگی کو درست کر لیں، گلشن اقبال والے گلشن اقبال کو درست کر لیں، احسن آباد والے احسن آباد کو درست کر لیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بلکہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی کے ہی درد دل رکھنے والے چند لوگوں نے کہا کہ ہم پورے کراچی کا وزٹ کریں گے، جہاں پر بھی کسی بھی جگہ پر گٹر کا ڈھکن نہیں ہوگا اور ہم ڈھکن لگائیں گے۔ انہوں نے یہ مہم شروع کر دی ہے۔ میرا کل ناظم آباد میں جانا ہوا، مین روڈ پر ایک بڑا گٹر ہے، اس کا ڈھکن نہیں تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ ڈھکن لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گلی محلے کو صاف ستھرا رکھیں، اس کی گلی کو بنائیں، روڈ کو بنائیں۔ تو اگر آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کریں گے تو بھی اب آپ کے بچوں کی جان بچ سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کراچی کے جو میئر ہیں وہ دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، ہم کراچی کو یوں بنا دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن عملاً کچھ نہیں کر رہے۔ مجھے 4 عشرے ہو گئے یہاں پر رہتے ہوئے، نعمت اللہ خان کے علاوہ کراچی کے کسی نے آنسو نہیں پوجے۔ اگر آپ میئر کام نہیں کر سکتے تو آپ چھوڑ دیں، کسی اور کو دے دیں یہ شپ۔
جب میئر مرتضی وہاب پر تنقید ہوئی، لوگوں نے آڑوں ہاتھوں لیا، تو اس کے بعد وہ جو معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ گٹر میں ڈوب کر مرا ہے، اس کے والدین کے گھر پہ گئے اور جا کر انہوں نے معذرت کی۔ چلو اچھی بات ہے، دیر آیا درست آیا، شرمندگی تو ہوئی نا ان کو، لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے اپنی مدد کے تحت اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے۔ اور آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ ہمیں، اللہ مسبب الاسباب ہے، ہم اہل کراچی کو، کراچی والوں کو کوئی ایسا میئر دے، کوئی ایسا حکمران دے جو اس شہر کو اون کرے، جو اپنا گھر کی طرح اس کو سمجھے اور اس شہر کی قسمت بدل دے۔